گے کہ اشرافیہ کے قدموں میں بچ جانے والا ہمارا نظام ایک عام آدمی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو 3 کہانیاں سنائیں گے۔ پہلی کہانی غلام قادر اور غلام سرور کی ہے، جو صادق آباد کے رہائشی تھے۔ ان دونوں پر 2002 میں قتل کا مقدمہ بنا۔ سیشن کورٹ سے ان کو سزائے موت سنائی گئی، جو ہائی کورٹ نے برقرار رکھی۔ 2010 میں معاملہ سپریم کورٹ جا پہنچا، جہاں سے اکتوبر 2016 میں ان دونوں کو بری کر دیا گیا، لیکن ملک کی سب سے بڑی عدالت بھی ان کو بری نہ کرا سکی، کیونکہ بریت کا فیصلہ آنے سے 1 سال قبل ہی غلام قادر اور غلام سرور کو پھانسی دی جا چکی۔ جی ہاں، سپریم کورٹ میں زیر التوا کیس کے ملزمان کو پھانسی چڑھا دیا گیا اور پورا سسٹم سویا رہا۔ اب آپ کو دوسری کہانی سناتے ہیں۔ سید رسول نامی شخص کو لاہور ہائی کورٹ نے فروری 2017 میں بری کرنے کا حکم سنایا۔ 2008 میں جیل جانے والا سید رسول 6 سال بے گناہ قید کاٹ کر 2014 میں شاہپور جیل میں ہی فوت ہو چکا تھا۔ اس کی اپیل کی سماعت کی باری اس کی وفات کے 3 سال بعد آئی۔ ایک عام آدمی کے ساتھ سسٹم کا سلوک کیا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ سپریم کورٹ میں 56,000 سے زائد مقدمات زیر التماس ہیں، جن کی پیشیاں نہ جانے آنے والی کتنی نسلوں کو بھگتنا پڑے گی۔ ہائی کورٹس اور ضلعی عدالتوں میں صرف 20 لاکھ، جی ہاں، صرف 20 لاکھ مقدمے التوا کا شکار ہیں، اور لاکھوں سید رسول، غلام قادر اور غلام سرور اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے منتظر ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو تیسری کہانی سناتے ہیں۔ 2019 میں سپریم کورٹ نے کوٹ لکھپت جیل کے ایک قیدی کی درخواست سے ضمانت 6 ہفتوں کے لیے طبی بنیادوں پر منظور کر دی۔ علاج کی خاطر ضمانت لینے والے اس قیدی نے ان 6 ہفتوں میں پاکستان کے کسی بھی اسپتال میں داخل ہونا گوارا نہ کیا۔ اسی وجہ سے سپریم کورٹ نے 3 مئی 2019 کو اس قیدی کی ضمانت میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ضمانت کے اسی دورانیے میں قیدی کو سزا دینے والے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے اسی قیدی کے گھر جا کر اس سے ملاقات بھی کی۔ اسی قیدی کو اکتوبر 2019 میں دوبارہ 8 ہفتوں کے لیے ریلیف مل گیا۔ قیدی کے بھائی نے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر بیان حلفی لکھ کر دیا، اور عدالت نے اسے علاج کی خاطر 4 ہفتوں کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ 4 ہفتے کا کہہ کر 4 برس واپس نہ آنے والا شخص اس عرصے میں دنیا کے کئی ملکوں میں پھرتا رہا، لیکن ہمارا سسٹم سویا رہا۔ کچھ روز قبل اس قیدی نے ملک واپسی کا ارادہ کیا تو سسٹم نے اس کو پکڑنے کے بجائے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ دسمبر 2020 میں اس قیدی کو اشتہاری قرار دینے والی عدالت نے اسے سرنڈر کرنے سے قبل ہی حفاظتی ضمانت دی۔ اس کا اشتہاری ہونا اسے جلسہ کرنے سے نہ روک سکا۔ صوبے کی بیوروکریسی اس کے قدموں میں بچھتی چلی گئی۔ آج پنجاب کی نگراں کابینہ نے اپنے مینڈیٹ سے کہیں باہر جا کر اس قیدی کی سزا معطلی کا فیصلہ کر دیا۔ سزا معطلی کا یہ فیصلہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 401 کے تحت کیا گیا، جو چوری اور ڈکیتی کے عادی مجرموں کی سزا سے متعلق ہے۔ آج اسی قیدی نے اپنی سہولت کے مطابق عدالت میں سرنڈر کیا اور جب تک چاہا ججز کو انتظار کرایا۔ ناظرین، یہ کہانی کسی غلام قادر یا غلام سرور کی نہیں ہے، بلکہ اشرافیہ کے ایک رکن کی ہے۔ اسی لیے تو پورا سسٹم اس قیدی کی چوکٹ پر غلاموں کی مانند کھڑا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا تذکرہ کر رہا ہوں، جن کا سٹیٹس عدالت میں سرنڈر کرنے سے قبل ایک اشتہاری کا تھا۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ عدالتیں ان کی ہر درخواست مان رہی ہیں، افسران ان کا ہر حکم مان رہے ہیں، نگراں حکومت ان کو وہ ریلیف بھی دے رہی ہے جو نگراں حکومت کے مینڈیٹ سے باہر ہے۔ ایک طرف غلام قادر اور غلام سرور ہیں، جنہیں پھانسی دیتے وقت کسی نے سپریم کورٹ کا حکم التوا دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور دوسری طرف میاں محمد نواز شریف ہیں، جنہیں سلوٹ کرتے وقت اعلیٰ افسران نے ان کے اشتہاری ہونے کا سٹیٹس بھی نظر انداز کر دیا۔ غلام قادر یا غلام سرور اور میاں نواز شریف میں فرق کیا ہے؟ فرق صرف ایک ہے کہ غلام قادر کا تعلق اس محروم طبقے سے تھا جسے اس سسٹم نے زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھا، جبکہ میاں محمد نواز شریف کا تعلق اس مراد یافتہ طبقے سے ہے جس کے سامنے قانون اور ضابطے مکڑی کے جالے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ سید رسول یا غلام سرور اس کمزور طبقے سے تھے جس کو نام تو عوام کا دیا جاتا ہے، لیکن اس کے حقوق قابض بادشاہوں کی مجبور رعایا سے زیادہ رہی ہیں، جبکہ میاں نواز شریف اس طاقتور طبقے سے ہیں جو سسٹم کو گردن سے دبوچ کر اپنے حقوق چھین لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ ناظرین، وہ سسٹم جو عام آدمی کو انصاف جیسا بنیادی حق دینے کو تیار نہیں، وہ اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے میاں محمد نواز شریف کے سارے ناز نخرے اٹھانے کو بے تاب ہے۔